بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جنید بھائی سب خیر و عافیت تو ہے؟ جی مولانا صاحب سب خیر و عافیت ہے الحمدللہ. آپ سنائیے. ہم بھی اچھے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جنید بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں مولانا صاحب، ایسے ہی تھوڑا ٹہلنے نکلا تھا. اچھا ٹہلنے نکلے تھے؟ جی ہاں بتائیے، کچھ کام ہے کیا؟ کام تو کچھ نہیں تھا مگر ایک نیکی کا کام ہے، اگر تم کرنا چاہو. مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ نیکی کا کام ہے تو ضرور کریں گے، بتائیے. نیکی کا کام یہ تھا کہ ہمارے جو مقتدی ہیں نا بوڑھے میاں پٹیل صاحب، ان کی طبیعت کل رات زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کی عیادت کرنے چلنا تھا. آپ چلو گے؟ ضرور بھی ضرور، کیوں نہیں. کسی بیمار کی عادت کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے، چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پٹیل بات سنائیے، کیا حال ہے؟ ہم نے سنا کل رات آپ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی، اچانک کیا ہو گیا تھا؟ حضرت بوڑھاپو ہے، آخری دم ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوتا حضرت. تھوڑا بخار زیادہ تیز ہے تو پھر اسپتال گئے اور دوا گولی لی تو تھوڑا آبے آرام ہے الحمدللہ. ایسے بھی اب زیادہ زندگی کیا بچی ہے. پٹیل ابھی تو اچھا ہٹے کٹے ہو، پھر بھی بار بار بیمار ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ ارے جنید بھائی کہیں کرو، چھوڑان بہت لڑائی جھگڑا کرے ہے. کس چیز کی لڑائی ہو رہی ہے پٹیل با؟ اس گھر بار نہ وارا میں اور زمین جائیداد نہ وارا میں. کوئی کہ روڈ والی زمین لوا، روڈ نہ اندر والی زمین نہیں لوا. کوئی بولے مارے بات چاہیے، کوئی کہ وہ نئے گھر لوا، حصہ میں تو کئی اور سوال. دن بھر ان لڑائی جھگڑا سے پریشان ہوں. دن بھر ان لڑائی جھگڑا سے پریشان ہوں اور انہی وجہ سے ہماری طبیعت خراب رہی ہے کہ ہمارا گھر میں لڑائی جھگڑا دوسرا تک نہیں پہنچی ہے. یہ تو پورا گام میں بدنام ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ گام میں پٹیل ٹھہرے. اچھا ایسی بات ہے کیا؟ چلو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اور پٹیل بھائی ایک بات کہہ دو آپ سے، مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو وراثت تقسیم کر دینا، ورنہ ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد وراثت تقسیم کرنے میں لڑائی جھگڑا بہت کرتی ہے، اس لیے آپ اس لڑائی کے گھر کو ختم کر کے جائیں. ارے جنید میاں جو کام تو میں پہلا کر دیے، مارے مالا میں مارا چھوڑا ورنہ وارا میں. بہت اچھا کیا جناب آپ نے. ارے بھائیو یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وراثت کے تقسیم کرنے میں آپ نے کسی مولانا یا مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ارے ملا جی کیسی بات کر رہی ہو؟ 200 بیگھہ زمین تھی، 2 چھوڑاون نے 100 بیگھہ دے دی، اور جو رقم تھی وہ بھی 2 چھوڑاون نے آدھی آدھی دے دی. ان میں پچھوانے کی ضرورت ہے، اتنا تو ہمارے بھی یاد ہے. ارے جناب آپ کی لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ ارے ملا جی الحمدللہ 4 چھوری اور 2 چھوڑا، پورا 6 چھوڑا ہے ہمارا. تو جناب لڑکیوں کو میراث میں سے کچھ نہیں دیا؟ ارے ملا جی کیسی بات کر رہی ہو؟ چھوڑے نے بھی کئی میراث میں سے حصوں ملے ہیں، میراث تو خالی چھوڑا نے ملے ہیں، اور چھوڑے نے تو میں بہت دیا ہے. ہاں مولانا صاحب یہ کام تو ہمارے ابا نے بھی کیا ہے کہ 4 بھائیوں میں وراثت تقسیم کی اور ایک بہن ہے اسے کچھ نہیں دیا. کیا لڑکیوں کا بھی حق ہے میراث میں؟ مولانا صاحب ذرا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بتائیے تاکہ ہمیں بھی صحیح مسئلہ کی نوعیت معلوم ہو. کیوں توصیف کاکا صحیح بات ہے نا؟ ارے کائنو مسئلہ اور کائنی نوعیت. ارے ملا جی ہمارا خاندان میں گام میں تو ایسا جو ہے کوئی بھی بہن بیٹی نے میراث میں حصہ نہیں دے، نہ زمین میں نہ جائیداد میں. اور ونان نے کہی تھا کیونکہ ونان لو یاو کرا تو اترو ساو داجو دا ہے اور موٹر سائیکل بھی دا ہے اور سونا چاندی رقم بھی بنوا ہے. اور کہی تھا بولو ملا جی. اور وینا بات جب بھی ہمارے گھر آئی ہے ون نے کپڑا لتا اور ون چھوڑا چھوڑی نے کپڑا لتا اور ضرورت نہیں چیز دا ہے. اور کہی تھا بولو ملا جی اب پورا گھر بار زمین جائیداد سب ونان نام کردہ کہی. اور ہماری بہرا ہوں تو ونان نے کپڑا لتا سیوڑوں پہلا کو چکو منڈو کرے ہیں اور تم ہے کہ ونان نے حصہ دیوانی بات کر رہی ہو. اچھا اگر یہ سامان جو تم اپنی بہن کو دیتے ہو وہی سامان اگر تم کو دے دیں
اور جو تم لیتے ہو وہ سب تمہاری بہن کو دے دیا جائے تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ اور رہی بات بہن اور بیٹیوں کی شادی میں جہیز دینے کی تو ایک ہدیے کے طور پر دیا جاتا ہے، نہ کہ وہ میراث کا حصہ ہوتا ہے۔ میراث دینا تو فرض ہے، میراث تو ایک قرض کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 1,00,000 روپے ادھار دیے اور آپ مجھے 20,000 روپے ہدیہ دے دیں تو میرے 1,00,000 روپے کا قرض معاف تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو باقی رہے گا۔ ارے ملا جی کیسی بات کری ہو، ایسو کئی ہوئی کئی ملا جی تم تو ہمارا گھر میں لڑائی کراؤ پہ تلیا ہو، ہمارا سب بھائی گھر میں لڑائی کرا ہوا، تمہارا کام تو نہ گھرنے جوڑوانو ہے نہ کہ توڑوانو، تم تو ایک نیا مسئلہ یہ ہوا ہو جو پہلا نہیں تھو، ابھی انی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا کرا ہوا تم۔ ارے بھائی مجھے تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا کروا کر کوئی میراث کا ایک حصہ تھوڑی مل جائے گا، میں تو صرف قرآن و حدیث کی سچی بات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ یہ مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ مولانا جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جانے کا ثواب کیا ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا جنازے کی نماز میں پہلے صف میں کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب ہے آخری صف میں، مگر بہن اور بیٹی کو میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا، زمین میں سے کتنی زمین ملے گی، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اور ان لوگوں کی بات تو چھوڑ دو جو مسائل سے ناواقف ہیں، اس میں تو وہ لوگ بھی مبتلا ہیں جو بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، اور عوام تو عوام خاص حضرات بھی مبتلا ہیں کہ اپنی بہن بیٹی کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا تقویٰ دکھاتے پھریں گے، بڑی پرہیزگاری دکھائیں گے، مگر بہن بیٹی کی لاکھوں روپے کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اس سے اس کے تقویٰ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کتنی ہی بہن بیٹی کے حصے کو کھا کر بیٹھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تقویٰ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، اتنا سب حرام کا کھا کر بھی تقویٰ اور پرہیزگاری مضبوط رہتی ہے، پکی رہتی ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک لقمہ حرام کا کھا لینے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور لوگ تو انہی بہن بیٹیوں کی وراثت سے حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب کرنے سے کیا فائدہ جبکہ وہ حرام کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا تقویٰ تو اس عورت کے وضو کی طرح ہے کہ خاتون کو ایک مولانا نے سمجھایا کہ خاتون نماز پڑھا کرو، بڑی اہم عبادت ہے، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہی نہیں آتا، مجھے اس کا طریقہ ہی یاد نہیں ہے، تو مولانا نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا، بلکہ وضو کرا دیا اور اس کو نماز پڑھائی اور کہا کہ اس طرح روزانہ 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ پھر 4 یا 5 سال کے بعد وہ مولانا صاحب اس گاؤں میں گئے اور اس عورت سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ نماز پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ 5 سال ہو گئے الحمدللہ ایک بھی نماز نہیں چھوٹی۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ وضو بھی کرتی ہو نا؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ تو آپ کروا کر گئے تھے نا۔ اتنا پکا وضو تھا کہ اس عورت کی شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اتنے سالوں میں کتنی بار استنجا بھی کیا ہوگا مگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو آج کل کے لوگوں کا تقویٰ بھی ایسا ہی ہے، کتنی ہی بہن بیٹیوں کی وراثت کا حق کھا جائے، کتنے ہی حرام کے لقمے کھا جائے، ان کا تقویٰ ٹوٹتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم لوگ 5 نمازوں کو فرض سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے فرض سمجھتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح بہن بیٹیوں کو وراثت میں سے حق دینا بھی فرض ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 4 پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق 2 فلہن ثلث ما ترک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ میرے دوستو، اسلام ایک عالمی دین ہے اور بنی نوع بشر کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اور اس کی وضاحت قرآن و حدیث کے ذریعے کر دی ہے۔ عدل و انصاف کے متلاشیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں اقوال زرعی مختلف کتب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح وراثت کے تقسیم کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف مہیا کیا ہے اور ہر وارث کو اس کا حق عطا فرمایا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، طاقتور ہو یا کمزور، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل کی وراثت کا بھی خیال رکھا گیا کہ جب کوئی شخص اپنے حاملہ ماں، حاملہ بیوی یا حاملہ بہو کو زندہ چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو تو اسلام نے اس حمل کو بھی میت کا وارث مقرر فرمایا ہے۔ اور دنیا کے تمام علوم میں سے میراث ایک ایسا علم ہے جس کے احکام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء میں نازل فرمائے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ حصہ بھی بیان کیا ہے۔ اسی کے اندر بہن بیٹیوں کو وراثت میں سے حق دینے کی بھی وصیت کی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ اور آج سب کو حصہ ملتا ہے مگر بہن بیٹیوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوانین بنا کر کسی کو بھی اس میں کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی. تو جناب اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں ہم مسئلہ نہیں ہے یہ بات تو ہاں مولانا صاحب تمہاری جو بات بتا رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ساری بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات تو ہمارا نبی اللہ تعالیٰ پہلا جو اتر دی ہے اب ہم ایسا نہیں کریں گا اور ہمارے سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم اسے توبہ کریں گا اور جن بہن نے جو بھی حق میراث میں ہے وہ میرے پورا دیں گا. اور مولانا صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ ہے کہ تمہیں ہماری نظر سامنے سے ایک بڑی غلط فہمی دور کر دی اور تمہارے سب لوگ اور اب ہم سب لوگ ہمارا اچھی طرح سمجھ میں گئے تمہاری بات اور ہم وعدہ کرا کہ اب سے سب نے حق پورا دیں گا اور تمہارے سب لوگ گھومنے بھی سمجھ میں گئے ہوگا. اب تم سب لوگ بھی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بہن اور بیٹی کا پورا حق وراثت میں دیں گا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے توصیف کاکا اور پٹیل باب ہم اجازت چاہتے ہیں وقت بہت ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.